الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. دعا و التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق صحیح اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو بھی عمل کا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ملک کے حالات کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے. ملک کے تعلق سے، ہمارے ہندوستان کے تعلق سے اور خصوصاً جو امت مسلمہ پر سارے جہان کی یلغار ہے. پوری دنیا ایک طرف ہے اور مسلمان ایک طرف ہے. ظلم و تشدد، قتل و غارت گری،
مسلمانوں کو پریشان کرنا یہ چرم پر ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہی مسلمان کہ آج سے 1400 سال تقریباً پہلے جن کی طوطی بولتی تھی، پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکمرانی تھی، بادشاہی تھی، آخر میرے بھائیوں کیا وجہ ہے کہ آج سننے میں آتا ہے کہ سنبھل کے اندر 4 یا 5 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ کبھی گیان باپی کے نام سے، تو کبھی بابری مسجد کے نام سے، تو کبھی یہ جو سنبھل کا واقعہ ہوا، یہ میرے بھائیوں آئے دن دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اور اسی سوال کا جواب آج ہم انشاءاللہ تعالی اس خطبہ کے اندر تلاش کریں گے کہ مسلمانوں پر یہ جو پستی آئی ہوئی ہے، یہ ذلت کا جو سامنا ہے آج مسلمانوں کو، تو اس کی وجہ میرے بھائیوں ایک ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے شریعت کو، آج مسلمانوں نے قرآن کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا، بالکل سرے سے چھوڑ دیا۔ یہی مسلمان جب تک انہوں نے قرآن و حدیث کو، جب تک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سینے سے لگایا، یہی مسلمان ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا میں حکمرانی کی، پوری دنیا میں ان کی بادشاہی رہی، اور جب سے انہوں نے قرآن سے منہ موڑا، شریعت سے منہ موڑا، حدیث سے منہ موڑا، میرے بھائیوں یہ مسلمان ذلت کا سامنا کر رہے ہیں۔ بالکل واضح ہے۔ ہم اور آپ سکون جہاں تلاش کر رہے ہیں، ہم اور آپ چین اور قرار جہاں تلاش کر رہے ہیں میرے بھائیوں، وہاں نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کمائیں گے، لیکن دنیا کمانے کے چکر میں ہم حلال و حرام کی تمیز کرنا بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں حلال و حرام کی تمیز کرنا۔ میرے بھائیوں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر واقعی میں آپ وہی مسلمان بننا چاہتے ہیں، اگر واقعی میں آپ 1450 سال پہلے جو آپ کا عالم تھا، آپ کا جو مقام تھا، وہ مقام آپ پانا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، تو آپ کو قرآن سے جڑنا پڑے گا، آپ کو شریعت سے جڑنا پڑے گا۔ اور جانتے ہیں قرآن سے جڑنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس کے اندر اس کا جواب دیتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں خبردار سن لو، اگر تمہیں دل کو سکون دینا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ دل چین کے ساتھ رہے، سکون کے ساتھ رہے، تو آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے آپ کے دل کو سکون ملے گا، یعنی کہ قرآن سے آپ کو جڑنا پڑے گا، یعنی کہ آپ کو شریعت سے جڑنا پڑے گا، یعنی کہ آپ کو حدیث سے جڑنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں یہی تو وجہ ہے نا کہ آج ہم جس قدر شریعت سے دور ہوئے، اسی قدر ہمارے دل کے اندر گندگی پیدا ہو گئی، دل کے اندر گندگی پیدا ہو گئی ہے کہ نہیں؟ اب آپ سوچیں گے کہ دل میں گندگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی ہی پیاری حدیث ہے میرے بھائیوں، فرماتے ہیں ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء، کہ بے شک اس دل کو بھی زنگ لگتا ہے جس طریقے سے لوہے میں پانی پڑ جائے تو زنگ لگتا ہے،
یعنی لوہے کو اگر پانی میں رکھا جائے تو لوہے میں زنگ آ جاتا ہے، اسی قدر میرے بھائیوں دل میں بھی زنگ آتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل میں زنگ کیسا آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل میں زنگ آتا ہے منافقت کا، دل میں زنگ آتا ہے بغض کا، دل میں زنگ آتا ہے کینے کا۔